Because without peace and stability and security, there cannot be any economic prosperity. میں نے ابھی تھوڑی دیر پہلے یہی کہا ہے کہ ایک محفوظ پاکستان ہی ایک مضبوط پاکستان کی ضمانت ہے. تو ہماری یہ جو ہر روز کے انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز ہیں، جو شہادتیں ہیں، قربانیاں ہیں، دے آر ڈائریکٹڈ ٹورڈز دی اسٹیبلٹی اینڈ پراسپیرٹی. اینڈ مور دین دیٹ، اگر اس سے بھی آپ آگے دیکھیں تو یہ جو آپ دیکھتے آ رہے ہیں، میڈیا میں آپ لوگ دیکھتے ہیں، آبزرو کرتے ہیں کہ پاک فوج ایک بڑا اہم رول، ایک معاونت کا رول جو اللیگل اسپیکٹرم ہے اس کے خلاف بھی ادا کر رہی ہے. وہ جو میں نے بات کی ٹیرر کرائم نیکسس کی، جو استحصالی مافیا ہے، کیونکہ مضبوط انتظامی ڈھانچوں کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی. سو وی آر فلی کمیٹڈ ان دیٹ اینڈ وی پٹ آر بیسٹ ایفرٹس گورنمنٹ کے ساتھ مل کے، گورنمنٹ کی ہدایات کے اوپر، جو اللیگل اسپیکٹرم کو توڑنے کے لیے. اور اس پہ نہ صرف ہم ایکشنز کرتے ہیں، آپ نے دیکھا ہوگا ہم بارہ اس بات پہ بڑے مؤثر طریقے سے بات بھی کرتے ہیں کہ یہ ٹیرر کرائم نیکسس کو بریک کرنا ہوگا، اس استحصالی کرمنل مافیاز کو پاکستان سے ختم کرنا ہوگا. تو اگر ٹوٹیلٹی میں بات کریں تو جو آپ نے کہا کہ ہمیں ادراک ہے، ہمیں نہ صرف ادراک ہے، میں تو آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمارے تمام ایکشنز ڈائریکٹلی اور انڈائریکٹلی ان کا ایک کلیدی رول پاکستان کی معیشت کو اور پاکستان کے عوام کی فلاح و بہبود کے لیے. اگر آپ چاہے وہ فتنہ الخوارج کی خلاف جنگ ہے، چاہے وہ بلوچستان میں دہشت گردوں کی سرکوبی ہے، چاہے وہ SAFC میں کام کر رہے ہیں، چاہے وہ چھوٹے بڑے سوشو اکنامک پروجیکٹس کر رہے ہیں، کروا رہے ہیں، فیسیلیٹیٹ کر رہے ہیں، چاہے وہ اللیگل اسپیکٹرم کے خلاف ہم کام کر رہے ہیں، تو دس از آل ڈائریکٹڈ ٹورڈز دیٹ. سر میرا نام جاوید سمرو ہے، ہم نیوز سے تعلق ہے میرا. سر میرا کوشچن، جو ابھی آپ نے اپنی بریفنگ میں جنرل فیض حمید کے بارے میں بتایا کہ ان کی جس طرح سے بھی ایک قانونی طور پر ان کے ساتھ جو فیس کیا جا رہا ہے وہ کر رہے ہیں. میرا اس سے کوشچن ریلیٹڈ یہ ہے کہ جب جنرل فیض حمید کو DGI بنایا گیا تھا تو ان سے پہلے جنرل نوید مختار تھے، پھر جنرل باجوہ کا بھی ایک اہم عہدے پر آ کر فائز ہوئے. تو آپ نہیں یہ سمجھتے کہ جب جنرل فیض حمید کو لایا جا رہا تھا تو ان کے اندازہ نہیں تھا کہ وہ اس طرح سے ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جا کے سمپتھیز لیں گے، ان کے ساتھ ان کے قریب جا کر ان کو بہت زیادہ ان کو فیور کریں گے؟ تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ ان کے جو یہاں تک لانے پر، اس عہدے تک لانے پر، ان دونوں شخصیات کے کردار کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں، جیسے جنرل باجوہ صاحب ہیں اور جنرل نوید مختار صاحب ہیں؟ لیکن یہ ISI کا جو ڈائریکٹ باس ہوتا ہے وہ کون ہوتا ہے؟ منسٹر ہوتا ہے. تو آپ نے اس وقت کے وزیر اعظم کا تو ذکر نہیں کیا. پوائنٹ از کہ یہ جو اپنا، میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ جو ہمارا جو احتساب کا عمل ہے نا، وہ بالکل شفاف ہے، سخت ہے، کڑا ہے. بٹ اٹ ڈز ناٹ ورک آن ایلیگیشنس. وہ ثبوت و شواہد پہ کام کرتا ہے، یہ نہیں کہ الزامات پہ کام کرتا ہے، وہ ثبوت و شواہد ہوتے کے اوپر کام کرتا ہے. پہلی بات تو یہ. دوسری بات یہ ہے کہ اس میں اگر کوئی بھی فرد، چاہے وہ کسی بھی عہدے پر ہو، کسی بھی رینک پر ہو، اگر وہ قواعد و ضوابط اور قانون کے باہر جاتا ہے تو فوج کا جو سسٹم ہے سیلف اکاؤنٹیبلٹی کا اور باقی جو ڈسپلن سسٹم ہے، یہ اس کو واپس قانون کے قاعدے میں لے کے آتا ہے. اور یہ بھی آپ دیکھ بھی رہے ہیں، یہ جو کارروائی ہو رہی ہے، دس از ایگزیکٹلی واٹ ہیز ہیپنڈ، کہ کوئی باہر گیا تو واپس اسے لے کے آیا. یہ جو اپنا اس پرٹیکولر کیس کے اندر جو اپنی ذاتی حیثیت میں ذاتی فائدے حاصل کرنے کے لیے جو کام کیے گئے، ان کے جو ثبوت اور شواہد ہیں وہ آپ کی جو انکوائری ہے اس کے سامنے ہے. جو ہماری پریس ریلیز تھی اس میں ہم نے آپ کو یہ بھی بتایا تھا کہ ریٹائرڈ آفیسر پہ یہ الزام بھی ہے کہ انہوں نے ذاتی مقاصد کے لیے مخصوص سیاسی عناصر کے اعماء پر قانون کی اور آئینی حدود و حدود سے تجاوز کیا. جو آپ بات کر رہے ہیں، اگر کوئی شخص اپنے ذاتی حیثیت میں اپنے ذاتی فائدے کے لیے کوئی غیر قانونی کام کرتا ہے
تو بغیر ثبوت اور شواہد کے اس کو کسی اور شخص سے منسلک کرنا مناسب نہیں ہے. تو یہ جو ایک آن گوئنگ جو ایکٹیویٹی ہے جو لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیاض حمید کا جو فل جنرل کورٹ مارشل کا کیس ہے، یہ ایک سبجوڈس میٹر بھی ہے، اس کے اپنے قانونی تقاضے ہوتے ہیں سبجوڈس میٹر کے. اس میں جو ضروری تفصیلات سمجھی جائیں گی، آگے بھی جو آئیں گی، وہ وقتاً فوقتاً ان سے پھر آپ کو آگاہ کیا جائے گا. سلمان علی فرام بول نیوز. سر میرا سوال بلوچستان کے حوالے سے ہے. اس وقت بڑی زیادہ کنسرن ہے پورے ملک کے اندر بلوچستان کے معاملے کو لے کے. آپ نے آپریشنز کا ذکر کیا، 25 اور 26 کی جو ویل کوآرڈینیٹڈ ٹیرر اٹیکس تھے ان کا ذکر کیا. ہم سب جانتے ہیں کہ وہاں پر ایک آن گوئنگ آپریشنز موجود ہیں، فورسز موجود ہیں، اور ڈیفینیٹلی ان کو سپورٹ کرنے کے لیے انٹیلیجنس نیٹ ورک بھی موجود ہوگا. تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ آپ کے آن گوئنگ آپریشنز کے باوجود آپ کے جو انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے اس کے ہوتے ہوئے بھی یہ اتنا بڑا ویل کوآرڈینیٹڈ اٹیکس ہوئے، تو یہ آپ کی جو فورسز جو کہ وہاں پر کارروائیاں کر رہی ہیں پہلے سے موجود ہیں، اور جو آپ کا انٹیلیجنس نیٹ ورک ہے، تو کیا اس کے اوپر یہ ایک بہت بڑا کویسچن مارک نہیں ریز ہوتا کہ یہ کیا آپ کا نیٹ ورک جو ہے، آپ کی فورسز جو ہیں، کیا ان کی کیا پرفارمنس ہے؟ دیکھیں، بلوچستان کے اوپر ایک بار آپ اجازت دیں گے تو مجھے تھوڑا سا آپ ٹائم دیں تو میں اس کو ذرا کھل کے بات کرنا چاہوں گا اس کے اوپر. بلوچستان جو ہے نا، یہ پاکستان کی جان ہے، یہ ہماری شان بھی اور آن بھی ہے. اور جہاں تک فوج کا تعلق ہے، شاید ہی فوج میں کوئی افسر ہو جس نے بلوچستان میں سرو نہ کیا، اس نے وہاں ٹریننگ نہ حاصل کی. ہمارے لیے تو یہ ایک دوسرے گھر کا درجہ رکھتا ہے. اٹ از 45% آف پاکستان رقبے کے لحاظ سے، آلموسٹ 45%، تھوڑا سا میرا خیال ہے کم ہے 45. اور اس کے مقابلے میں اگر پاکستان کی آبادی 25 کروڑ ہے تو بلوچستان کی جو آبادی ہے وہ 14-15 ملین ہے. تو جو ایک زیادہ رقبے میں کم آبادی کی وجہ سے جو مسائل ہیں وہ وہاں حقیقتاً جنم لیتے ہیں. تو دس وی فرسٹ نیڈ ٹو انڈرسٹینڈ. اور یہ کہ یہ بلوچستان جو سا ہے، اس میں خالی بلوچ نہیں ہے، اس میں پختون بھی ہیں، اس میں براوی بھی ہیں، اس میں ہزارہ جات بھی ہیں، اس میں سیٹلرز بھی ہیں، اور دیگر قومیں بھی آباد ہیں. اور اسی طرح جو بلوچ ہیں وہ پاکستان کی کثیر تعداد پاکستان کے دوسرے علاقوں میں، وہ پنجاب میں، سندھ میں، کشمیر میں، گلگت بلتستان میں، خیبر پختونخوا، ہر جگہ نہ صرف آباد ہیں بلکہ وہاں کی معاشرت میں اور معیشت میں رچے بسے ہوئے ہیں. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ بلوچستان اس حسین امتزاج کا نام ہے جو پاکستان ہے. اینڈ مور دین دیٹ، اگر آپ دیکھیں تو بلوچستان کی تاریخ، تہذیب، تمدن کو دیکھیں تو یہ مسکن ہے انتہائی جفاکش، غیور اور ذہین لوگوں کا. آپ ابھی ریسنٹ ایگزامپلز اٹھا لیں، اسرار خان کاکڑ، قلعہ عبداللہ کا، ہی از دی پریزیڈنٹ آف دی آکسفورڈ اسٹوڈنٹ یونین. شاہ زیب رند ہے، وہ میں خیال 20 سے کچھ سیکنڈ ہوں گے اس میں انہوں نے وہ انڈین اپنے حریف کو چت کر دی. بلوچستان کا. آپ کی آوران میں جو خاتون وہاں کی پہلی ڈپٹی کمشنر عائشہ زہری ہیں، اگر خواتین کی بچیوں کی بات کرتے ہیں، شی از اے بلوچ. آپ کیچ میں جائیں، وہاں پہ قصبہ ہے بلیدہ، اس کے ڈاکٹر عبدالصمد یار جان از دی فرسٹ جو خلائی سائنسدان ہے جو کیمبرج یونیورسٹی میں پاکستانی، پہلا پاکستانی جو سائنسدان ہے. ابھی کی بات کریں، یہ جو موسیٰ زئی، محب اللہ موسیٰ زئی، جنہوں نے اپنی جان پہ کھیل کے لوگوں کو بچایا. یہ ہے بلوچستان کی حقیقت، یہ ہے اس کا اصل پوٹینشل، یہ ہے جس کو ہم کہتے ہیں کہ یہ ہماری آن ہے، شان ہے اور جان ہے. اور اگر میں فورسز کی بات کرتا ہوں تو دیر آر مینی آفیسرز، سولجرز جو فوج میں ہیں، جو آپ کے ایف سی میں ہیں، جو بلوچستان سے ہیں. شاید ہی بلوچستان میں کوئی ضلع ہو، کوئی جگہ ہو، کوئی قصبہ ہو جہاں پہ شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، قانون نافذ کرنے والے اداروں کے شہیدوں کی قبریں نہ ہوں، جنہوں نے اس ملک کی خاطر جان نہ دی. تو وی مسٹ فرسٹ انڈرسٹینڈ واٹ از بلوچستان. یہ جو ڈی سی پنجگور ہے، ذاکر بلوچ شہید، ان شہیدوں کے نام لیں، یہ بلوچ ہمارا فخر ہے. آپ کے صحافیوں میں محمد صدیق مینگل شہید،
पुलिस में बात करें, नवाज गशकोरी शहीद, लेफ्टिनेंट जहांगीर मरी शहीद, अभी 2024 में शबीर बलोच शहीद हमारे सिपाही, और कितने शोधा हैं इस बलूचिस्तान के जिन्होंने इस मुल्क के लिए जान दी। दिस इज व्हाट बलूचिस्तान इज। अब इस बलूचिस्तान के अंदर जो सा है वो बयानिया बनाया जाता है, बयानिया बनाए जाते हैं, मुट्ठी भर दहशतगर्दों को जो सरपरस्त करते हैं वो बयानिया बनाते हैं एहसासे महरूमी का, वो बयानिया बनाते हैं रियासती जबर का, वो बयानिया बनाते हैं कि हकीकी नुमाइंदगी नहीं है हमारी। बिल्कुल बनाते हैं। हमारा काम ये है कि लेट अस कट थ्रू दिस बयानियास, इनकी हकीकत देखें, क्योंकि आप जब इन बयानियों को, ये जो मैंने आपके सामने हकायक रखे हैं, इन ज़मीनी हकायक और बाकी हकायक के साथ रखेंगे तो आपको इनके बयानियों में तजाद नज़र आएगा, झोल नज़र आएंगे। एहसासे महरूमी का बयानिया, इस साल बलूचिस्तान का जो बजट है वो तकरीबन 750 अरब रुपए है, उसमें से 520 अरब वफाकी हुकूमत ने दिए, तो 70% वफाक ने दिए। ये है हकीकत। एक्सप्लॉयटेशन और रिसोर्सेज की बात करते हैं, ये बयानिया बनाते हैं ना, ये जो सरपरस्ती करते हैं इन मुट्ठी भर दहशतगर्दों की। ये बलूचिस्तान हुकूमत 254 अरब रुपए सिर्फ मुनाफा लेती है रॉयल्टी से, और जो बलूचिस्तान में मादनियात के प्रोजेक्ट हैं उनमें 80% जो लोग हैं वो तो बलूचिस्तान के हैं जो उनमें काम करते हैं। बयानिया बनाया जाता है एहसासे महरूमी का। 1947 में पूरे बलूचिस्तान में 375 किलोमीटर के करीब सड़कें थी, आज 25,000 किलोमीटर सड़क है, 8 कौमी शाहराएं हैं। तालीम की बात करें, इस वक्त तकरीबन 73,000 बलूचिस्तान का बच्चा फुली फंडेड, पार्शली फंडेड स्कॉलरशिप्स पे पाकिस्तान में और बैरून पाकिस्तान भी तालीम हासिल कर रहे हैं। बलूचिस्तान में जो टेक्निकल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट्स हैं वो ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू मैनी अदर प्रोविंसेस। वहाँ पे 13 फुल फ्लेज कैडेट कॉलेजेस हैं, मल्टीपल रेजिडेंशियल कॉलेजेस हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर, बड़े प्रोजेक्ट्स की बात करें तो बलूचिस्तान में सीपैक है, गवादर एयरपोर्ट है, आगाज़ हुकूक बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, खुशहाल बलूचिस्तान के प्रोजेक्ट्स, 100 जो डैम्स के प्रोजेक्ट्स, सोलराइज ट्यूबवेल्स, कच्ची केनाल, डेट प्रोसेसिंग प्लांट्स पंजगूर में, एंड देयर आर मल्टीपल प्रोजेक्ट्स जो वफाकी हुकूमत, सूबाई हुकूमतें, रियासती इदारे बलूचिस्तान में करते हैं, कर रहे हैं, करते आ रहे हैं और करते रहेंगे। तो ये है हकीकत उस एहसासे महरूमी की, बयानिए की। पाकिस्तान, हम मानते हैं कि पाकिस्तान एक तरक्की पजीर मुल्क है, पाकिस्तान के अपने लार्जर इकनॉमिक इश्यूज़ हैं, लेकिन जो हमारे वसाइल हैं उसमें बलूचिस्तान को खुसूसी फ़ौक़ियत हासिल है और रहेगी। वहाँ पे हम मानते हैं कि वहाँ पे मुआशी और मुआशरती तरक्की का बहुत स्कोप है, लेकिन वो हो रही है और होती रहेगी। हम ये भी जानते हैं कि बिल्कुल जैसे मैंने पहले अर्ज़ किया कि एक बड़ा रकबा है, कम आबादी है, तो वसाइल ज़्यादा चाहिए, लेकिन ये तो किसी को हक नहीं मिलता कि उसको एक नेगेटिवली एक्सप्लॉइट करें, लोगों की ज़हन साजी उस पर करें। अब आप देखें, ये जो बयानिया बनता है कि जी हमारी हकीकी नुमाइंदगी नहीं है, मैं ये आपसे सवाल करता हूँ कि आप ये बताएं कि बलूचिस्तान में कौन सा सियासी निज़ाम है? वही सियासी निज़ाम है जो बाकी सूबों में है, जो पाकिस्तान में। कोई डिफरेंट है वहाँ पे नुमाइंदगी देने का निज़ाम? इट इज़ द सेम। तमाम जो सियासी पार्टियाँ हैं, चाहे वो कौमी लेवल की हों या निचले सूबे के लेवल पे भी हों, वो बलूचिस्तान की सियासत में भरपूर हिस्सा लेती हैं। मुख्तलिफ औदार में इन तमाम सियासी पार्टियाँ किसी न किसी वक्त में बलूचिस्तान की हुकूमत का और नेशनल लेवल की गवर्नमेंट की, फेडरल की गवर्नमेंट लेवल की गवर्नमेंट का पार्ट रही। उन 17 के करीब जो बलूचिस्तान के चीफ मिनिस्टर हैं
آپ شاید جانتے ہوں گے، وہ 17 کے 17 جو سے ہیں وہ بلوچ ہیں، اور احساس یعنی کہ نمائندگی نہ ہونے کا، محرومی ہونے کا بیانیہ بنایا جاتا ہے۔ فیڈرل لیول پہ آئیں آپ تو بلوچستان سے ملک کے وزیر اعظم رہے ہیں، جو آپ کے چیف جسٹس آف پاکستان ہیں، عدلیہ میں، فوج میں، بیوروکریسی میں اعلیٰ عہدوں پر ایک بڑی اچھی تعداد بلوچستان کے لوگوں کو ہمیشہ سے رہی ہے اور آگے بھی رہے گی۔ آپ پولیٹیکل پوزیشن میں چلے جائیں، ہمیشہ سے رہی ہے۔ تو پھر پرابلم کیا ہے؟ پرابلم یہ ہے کہ یہ جو بیانیے بنائے جاتے ہیں اس کے پیچھے ایک بیرونی حکمت عملی ہے، ایک سوچ ہے، اس کو فنڈنگ بھی آتی ہے، اس کو انٹلیکچوئل سپورٹ بھی وہاں سے ملتی ہے اور باقی سپورٹ بھی دی جاتی ہے کہ آپ یہ بیانیہ بنائیں احساس محرومی کا، آپ یہ بیانیہ بنائیں نمائندگی نہ ہونے کا، اور پھر وہ انکلوژن کام کرتے ہیں یہ جو دہشت گرد ہیں ان کے ساتھ۔ آپ کبھی ٹارگیٹنگ دیکھیں، دہشت گرد ٹارگیٹ کس کو کرتے ہیں؟ دے ٹارگیٹ ایوری تھنگ وچ ہیلپس دی ڈیولپمنٹ آف بلوچستان۔ وہ جو مزدور روڈ پہ کام کر رہا ہے اس کو بھی ٹارگیٹ کریں گے، انجینئرز کو۔ وہ ابھی آپ کے سامنے 25-26 اگست کی رات کو جو ہوا، جو آپ نے ذکر کیا، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ جو کولپور پہ ریلوے کا برج تھا اسے بارود سے انہوں نے کیوں اڑایا؟ کیا وہ کوئی فوجی ٹارگیٹ تھا؟ وہ اس لیے اڑایا تاکہ بلوچستان کی جو اکنامک ہارڈ شپ ہو لوگوں کو، وہاں کے لوگوں کو سوشل ہارڈ شپ ہو، لوگوں کو تکلیف ہو۔ بلوچستان کے لوگوں کو تکلیف ہوگی نا، اس کی اکانومی متاثر ہوگی، تاکہ یہ جو مصنوعی بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اس کو مزید دوام ملے۔ جو بچے، جو لوگ، جو جوان بلوچستان کی معیشت میں حصہ لینے کے لیے دوسرے صوبوں سے، دوسرے شہروں میں کے کام کرتے ہیں، ان کو کیوں بربریت کا نشانہ بنایا جاتا ہے؟ تاکہ بلوچستان کے اندر اکنامک ایکٹیویٹی متاثر ہو، احساس محرومی کا بیانیہ مزید چلایا جائے۔ یہ ہے جو میں نے پہلی بات کی، ایک گھنونا کھیل جو کہ بیرونی حکمت عملی اس سوچ اور فنڈنگ اور سپورٹ کے بغیر نہیں ہو رہا، اس کے ساتھ ہو رہا ہے۔ اور جب یہ آتے ہیں، جو آپ بات کر رہے ہیں انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز، اور جو ہم کر رہے ہیں، جب یہ ان کا فوج سے ٹکراؤ ہوتا ہے، تو ابھی آپ کے سامنے ہے، یہ گوادر میں انہوں نے حملہ کرنے کی کوشش کی تھی، یہ نیول بیس جو ہے آپ کی تربت میں، اس پہ گئے تھے، تو کس طرح ان کی لاشیں گری تھی، کس طرح جہنم واصل ہوتے ہیں، اور کیسے ہم جا کے اس بہت بڑے وسیع ایریے میں ان کی کمین گاؤں پہ جا کے ان کو ہنٹ کرتے ہیں۔ تو پھر یہ جاتے ہیں دوڑ کے یہ سافٹ ٹارگٹس، کہ معصوم شہریوں کو بسوں سے اتار کے اپنی بربریت کا نشانہ بناؤ۔ یہ کون سا اسلام ہے؟ یہ کون سی انسانیت ہے؟ یہ کون سی بلوچ اقدار ہیں؟ یہ کون سی وہ اعلیٰ اسٹریٹجی ہے جس کی کوئی دنیا میں تعریف کرے کہ ہاں یار یہ بڑا اچھا کام کر رہے ہیں آپ؟ یہ ان کی مایوسی ہے، یہ ان کی اور ان کے پیچھے جو سرپرست ہیں ان کی جو ظالمانہ سوچ اور ذہنیت ہے، اس کی عکاسی ہے۔ ہم کہتے ہیں اگر اتنی ہمت ہے تو آؤ ہم سے مقابلہ کرو، کیوں ان معصوم اور نہتے شہریوں پہ جاتے ہو؟ کم اینڈ فائٹ ود اس، ہم تو ان کو ہنٹ کر رہے ہیں۔ تو آخر میں آپ کو یہ کہوں گا کہ ہمیں اس بات کا پورا یقین ہے کہ ان کا بیانیہ جھوٹ پر اور حقائق پہ مبنی نہیں ہے۔ ان کی یہ جو ظلم ہے، اس ظلم کا ان کو حساب دینا پڑے گا، ظلم کا ہمیشہ حساب دینا پڑتا ہے۔ ہمیں یہ بھی یقین ہے کہ بلوچستان کے جو غیور عوام ہیں، اور اسپیشلی جو اس کی یوتھ ہے، دے انڈرسٹینڈ ویری ویل کہ ایکچولی بلوچستان میں ان کے گھروں کی، ان کے قصبوں کی، ان کے صوبے کی، ان کے ملک کی ترقی کا، ان کی خوشحالی کا دشمن کون ہے۔ دے انڈرسٹینڈ اٹ اینڈ دے اسٹینڈ ود دی اسٹیٹ۔ اور پاکستان اور بلوچستان خوشحالی اور ترقی کا سفر جاری رکھیں گے انشاءاللہ۔
صدیق ساجد جی، ایک نیوز سے. ابھی آپ نے فوج کے اندر خود احتسابی کی بات کی اور جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے کورٹ مارشل کی. تو جیسے جیسے کورٹ مارشل کی پروسیڈنگ آگے بڑھ رہی ہے، جو تحریک انصاف کے رہنما ہیں وہ ان خدشات کا اظہار کر رہے ہیں کہ جو بانی پی ٹی آئی ہیں ان کو فوجی تحویل میں لیا جا سکتا ہے، یا ان کے خلاف بھی فوجی جو ملٹری ایکٹ ہے اس کے تحت کارروائی ہو سکتی ہے. اس پر کیا کہیں گے؟ دیکھیں، میں نے آپ کو پہلے عرض کیا کہ ایک سبجوڈس میٹر ہے اور آپ کا سوال ہائپوتھیٹیکل بھی ہے، لیکن میں آپ کو یہ ضرور کہوں گا کہ فوجی قانون کے مطابق کوئی بھی شخص اگر کسی فرد کو یا افراد کو جو آرمی ایکٹ کے تابع ہوں ان کو اپنے ذاتی یا سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرے اور اس کے ثبوت اور شواہد موجود ہوں تو قانون اپنا راستہ خود بنا لے گا. شکریہ جی. جنرل صاحب، سردار حمید، نیوز ون ٹیلی ویژن سے. میرا کوشچن سر یہ ہے کہ گزشتہ ماہ پی ٹی آئی نے ایک جلسہ پلان کیا اسلام آباد ترنول میں، اور اس دوران جو ہے وہ کینسل بھی کیا ڈپٹی کمشنر نے، لیکن چیمہ گوئیاں یہ ہوتی رہیں کہ اچانک اس جلسے کا کینسل ہونا جو ہے کہیں نہ کہیں اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ ان کی بات چیت ہے، اور ابھی یہ جلسہ دوبارہ پلان ہو چکا ہے 8 ستمبر کو. تو اب بھی مارکیٹس کے اندر اور باہر یہ خبریں گردش کر رہی ہیں کہ شاید بیک ڈور چینل کے اوپر پی ٹی آئی کی قیادت سے یا کسی ان کے رہنماؤں سے کوئی بات چیت ہو رہی ہے. اس پہ ذرا وضاحت کر دیں کہ یہ چیمہ گوئیاں کیوں ہو رہی ہیں سر؟ دیکھیے، کسی بھی جلسے کی جو ہوتی ہے نا جگہ، منسوخ، تاریخ، یہ ایک پیورلی ایک ضلعی انتظامی معاملہ ہے. آرمی از فوکسڈ ٹورڈز اٹس اون پروفیشنل میٹرز. سر، جاوید بلوچ، نیوز سے. سر میرا کوشچن جنرل فیض سے متعلق ہے کہ آلموسٹ 3 ویکس ہو گئے ہیں انہیں گرفتار ہوئے، اور پھر جنرل کورٹ مارشل کی کارروائی بھی ہو رہی ہے. اس کے بعد سر خبر آتی ہے کہ 2 بریگیڈیئرز اور ایک کرنل بھی گرفتار ہوئے. سر پتہ یہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ پروسیس کیا ہے، کتنا ٹائم لے گا یہ ساری کارروائی مکمل ہوتے ہوئے، اور سر دوسرا یہ کہ کتنے اور لوگ ہیں جو گرفتار ہو چکے ہیں اس کے بعد؟ دیکھیں، جو ہمارا ملٹری کا سسٹم ہے، کورٹ مارشل کا یا لیگل سسٹم ہے، یہ بالکل بڑی سرعت سے کام کرتا ہے. اٹ ورکس وتھ اسپیڈ. لیکن جو قانونی اور انصاف کے تقاضے ہیں وہ مقدم ہیں. تو جس کا بھی کورٹ مارشل ہوتا ہے اس کو فیئر ٹرائل کے، اس کو وکیل کرنے کے، گواہ پیش کرنے کے، جرا کرنے کے، ثبوت پیش کرنے کے اور اپیل کرنے کا یہ تمام حق حاصل ہوتے ہیں. اس لیے اس پہ کوئی حتمی ٹائم فریم نہیں رکھا جا سکتا. اور جہاں تک آپ نے بات کی ہے کہ اور کتنے لوگ گرفتار ہوئے ہیں، تو میں آپ کو پہلے بھی عرض کی کہ یہ ایک سبجوڈس میٹر ہے، ایک آن گوئنگ قانونی کیس ہے، ٹھیک ہے نا. اور اس میں جو ضروری جزیات اور تفصیلات ہوں گی، جو مناسب ہوں گی، وہ آپ کو بتائی ضرور جائیں گی. لیکن میں آپ کو یہ بتا دوں کہ جو بھی شخص اس کیس میں ملوث ہوگا وہ قانون کی گرفت سے باہر نہیں رہے گا، چاہے اس کا کوئی بھی عہدہ ہو، چاہے اس کی کوئی بھی حیثیت ہو. تھینک یو ویری مچ. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف ڈی جی آئی ایس پی آر نیوز بریفنگ دے رہے تھے. کہا کہ دہشت گردوں کے خلاف رواں سال 32,173 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن کیے گئے. گزشتہ 1 ماہ میں آپریشنز کے دوران 90 خارجیوں کو جہنم حاصل کیا گیا. انتہائی مطلوب کمانڈر ابوذر عرف صدام بھی مارا گیا. کہا کہ دہشت گردی سے نمٹنے کے لیے روزانہ 130 سے زائد آپریشن کر رہے ہیں. فتنہ الخوارج کے خلاف جنگ آخری خارجی کے خاتمے تک جاری رہے گی. یہ بھی واضح کیا کہ لیفٹیننٹ جنرل ریٹائرڈ فیض حمید کے خلاف باقاعدہ درخواست موصول ہوئی. منسٹری آف ڈیفنس کے ذریعے معاملہ پاک فوج کے پاس آیا. کہا کہ اپریل 2024 میں ایک اعلیٰ سطح کورٹ انکوائری کا حکم دیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے یہ بھی کہا گیا کہ ٹھوس شواہد اور تفصیلی انکوائری کے بعد فیض حمید پر آرمی ایکٹ کی خلاف ورزی ثابت ہوئی. کہا کہ پاک فوج خود احتسابی کے نظام پر یقین رکھتی ہے. پاک فوج کسی سیاسی جماعت کے مخالف یا حامی نہیں. کہا کہ پاک فوج قومی فوج ہے، اس کا کوئی سیاسی ایجنڈا نہیں ہے. فوج میں کوئی مخصوص ایجنڈے کو پروان چڑھائے تو خود احتسابی نظام متحرک ہو جاتا ہے. ڈی جی آئی ایس پی جانب سے کہا گیا کہ ریاستی اداروں پر عوامی اعتماد ہی ان کا سرمایہ ہے.
فوج کا ہر حکومت کے ساتھ پیشہ ورانہ اور سرکاری تعلق ہوتا ہے۔ کہا کہ پاکستان میں کوئی بھی نو گو ایریا نہیں ہے، پاکستان میں کوئی ایسا علاقہ نہیں جہاں عملاً دہشت گردوں کی اجارہ داری ہو۔ انہوں نے کہا کہ کئی ایسے علاقے ہیں جو کلیئر کر کے دیتے ہیں مگر پھر کرنے پڑتے ہیں۔ قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا۔ انسداد دہشت گردی کی جنگ مربوط حکمت عملی کے تحت لڑی جا رہی ہے۔ پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان کا ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا ہے۔ افغان عبوری حکومت بہت سے معاملات میں بات چیت چل رہی ہے، چاہتے ہیں کہ افغان حکومت فتنہ الخوارج کو فوقیت نہ دے۔ خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ ہی قبائلی اقتدار سے۔ یہ خوارجین وہ ہیں جن کا اسلام یا کسی مذہب سے کوئی تعلق نہیں۔ مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی ہے۔ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے۔ پاکستان نے پڑوسی ملک افغانستان کا ہمیشہ بڑھ چڑھ کر ساتھ دیا۔ ڈی جی ایس پی نے کہا کہ افغان عبوری حکومت بہت سے معاملات میں بات چیت چل رہی ہے، چاہتے ہیں کہ افغان حکومت فتنہ الخوارج کو فوقیت نہ دے۔ خوارج کا اسلام سے کوئی تعلق ہے، نہ قبائلی اقدار سے ہے۔ انہوں نے کہا کہ مضبوط انتظامی ڈھانچے کے بغیر معیشت ترقی نہیں کر سکتی۔ فوج نے اپنے دفاعی اخراجات میں کمی کی۔ یہ بھی کہا کہ پاکستان کے کرمنل جسٹس سسٹم کو مضبوط کیا جائے۔ بلوچستان پاکستان کی شان، جان اور آن ہے۔ ڈی جی ایس پی آر نے کہا پوری قوم دہشت گردی کے خلاف ایک بیانیے پر کھڑی ہے۔ فوج اور ایف سی کے بہت سے شہداء کا تعلق بلوچستان سے ہے۔ زیادہ رقبے کی وجہ سے بلوچستان میں مسائل ہیں۔ یہ بھی واضح کیا کہ مٹھی بھر لوگ ریاستی جبر اور محرومی کا بیانیہ بناتے ہیں، ان کے بیانیوں میں تضاد نظر آتا ہے۔ بلوچستان میں جاری پروجیکٹس میں 80% بلوچ کام کرتے ہیں۔ کہا کہ بلوچستان کو رائلٹی کی مد میں 254 ارب روپے دیے جاتے ہیں۔ دفاعی تجزیہ کار نوازش علی صاحب ہمیں جوائن کر چکے ہیں۔ نوازش صاحب شکریہ آپ کے وقت کا، فرمائیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر نے آج ایک دفعہ پھر سے واضح کر دیا ہے کہ ملک کی قومی سلامتی پر کوئی سمجھوتا کبھی نہیں کیا جائے گا، کیا کہیں گے آپ؟ ماریہ سلطان صاحبہ بھی ہمارے ساتھ موجود ہے، ان سے بات کر لیتے ہیں۔ ماریہ صاحبہ شکریہ آپ کے وقت کا، کہیے گا ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے ابھی پریس بریفنگ دی گئی اور کہا کہ ملک کی سلامتی پر کبھی سمجھوتا نہیں کیا جائے گا، آپ کیا کہیں گی؟ دیکھیں اس میں کوئی شک نہیں ہے اور نہ کوئی کسی قسم کا ابہام ہونا چاہیے پاکستان کے لیے اور بالخصوص افواج پاکستان کے لیے اور پاکستان کی عسکری قیادت کے لیے پاکستان کا تحفظ، پاکستان کا دفاع اور بالخصوص پاکستان کی قومی سلامتی مقدم ہے۔ اچھا یہ بتائیے گا جو فتنہ الخوارج کو انہوں نے کلیئر میسج دیا ہے، یہ کتنا امپورٹنٹ میسج ہے جو آج ان کی جانب سے دیا گیا؟ دیکھیں یہ اس لیے اہم ہے کیونکہ لوگوں کے دماغ میں اور بالخصوص آپ کے جو دشمن عناصر ہیں ان کا خیال تھا کہ کیونکہ پاکستان ایک معاشی مشکل دور سے گزر رہا ہے، اس لیے شاید پاکستان ان چیزوں پہ کسی قسم کی جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کرنے کے لیے تیار ہو یا کسی قسم کی اس چیز کے اوپر کوئی لچک دکھائے، لیکن پاکستان کا جو موقف ہے بہت واضح ہے اور وہ یہ کہ پاکستان نہ دہشت گردوں کے ساتھ کسی قسم کی جو ہے نیگوشیشن کرے گا اور نہ ہی پاکستان اپنے قومی مفاد کے اوپر کسی قسم کا سمجھوتا کرے گا۔ ہمارے ساتھ رہیے گا، نوازش صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ نوازش صاحب آج جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس بریفنگ کا جو محور تھا وہ بلوچستان کے حالات تھے اور واضح کیا ایک جھوٹا بیانیہ بنایا جاتا ہے احساس محرومی کا، اسے کٹ آف کرنے کی ضرورت ہے، آپ کیا سمجھتے ہیں؟ نوازش صاحب بلوچستان کا جو ایشو ہے اتنا سمپل نہیں ہے۔ بلوچستان کے کچھ انہیریٹڈ جو ہیں وہ یہ تو پہلی دفعہ نہیں ہے کہ بلوچ جو ہیں وہ اپرائزنگ ہوئی ہے۔ اگر آپ پاکستان کی ہسٹری دیکھیں پارٹیشن سے لے کے دیکھیں 1948 سے لے کے تو بلوچستان انہوں نے ذوالفقار علی بھٹو کے زمانے میں بھی کیا، اس کے بعد پھر اس سے پہلے بھی لڑتے رہے۔ اصل میں بلوچستان کے جو لوگ ہیں وہ دے ریزسٹ ٹو دی سینٹرل گورنمنٹ، یہ ان کی ٹریڈیشن ہے، دس از نتھنگ نیو۔ انگریزوں کے زمانے میں بھی یہی کرتے تھے، اسی لیے اگر آپ نے دیکھا ہو تو بلوچستان میں انگریزوں نے بھی اپنے وہ پولیٹیکل ایجنٹ رکھے ہوئے تھے، اے ایریاز بی ایریا ڈکلیئر کیے ہوئے تھے اور سرٹن کائنڈ آف جو ہے نا وہ پولیٹیکل اٹانومی تھی سرداروں کے پاس، اسی طرح یہ فرنٹیئر میں جو تھا، تو یہ ان کی ہیبٹ ہے سینٹرل گورنمنٹ کو اتھارٹی کو ریزسٹ کرنا۔ اور دوسری جو بات ہے بلوچستان میں اس وقت جو پرابلم ہے دیٹ از اے ٹوٹل کرپشن، ایوری باڈی ان بلوچستان از کرپٹ۔ اصل ایشو پہ کوئی بات نہیں کرتا ہے، نہ تو پولیٹیشینس کرتے ہیں، نہ اسمبلی میں کوئی لکھتا ہے، نہ کوئی لکھتا ہے۔
اصل میں 9/11 کے بعد آفٹر 9/11 لیٹ می گیو یو دی فیکٹس.